جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو ود ذیشان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان خان ماگرے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اسلام آباد میں لوکل الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے امیدواران کو میدان میں اتار چکی ہیں، پارٹی ٹکٹس تقسیم ہو چکے ہیں اور امیدواروں کی کمپین جو ہے مسلسل جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، پاکستان تحریک لبیک سے ان کا تعلق ہے، اور میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یوتھ ونگ کے امیر بھی رہ چکے ہیں UC 92 کے، اور مزید بھی جو ہے پارٹی کے لیے یہ بھرپور ورک کر رہے ہیں، اس ٹائم بہت ایکٹیو ہیں، اپنے امیدواران کی جو ہے بھرپور کمپین کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا نام شاہزیب عباسی ہے، اور آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے، اس علاقے کے لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے۔ جی تو شاہزیب عباسی صاحب، سب سے پہلے تو آپ میرے ناظرین کو اپنا تعارف بھی کروائیں، اور اس کے بعد آپ ہمیں اپنے جو آپ کا پینل ہے اس کا جو تعارف ہے وہ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جناب، میرا نام شاہزیب عباسی ہے اور میں امیر یوتھ ونگ رہ چکا ہوں تحریک لبیک کی طرف سے UC 92 میں سے۔ اور ذیشان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کچھ میرے خیالات جو ہیں عوام تک رکھنے کی ایک کوشش کی ہے۔ جناب، آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جو الیکشن 2018 میں بھرپور طریقے سے انہوں نے حصہ لیا، اور تقریباً بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے 22 لاکھ ووٹ اٹھائے، جو کہ ایک بہت بڑی ووٹ ہے، اور یہ ملک کی تقریباً چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا منشور خالصاً جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانا، اور ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جن آموز کے بارے میں جو ہے وہ قربانیاں دینا۔ تو ہم الحمدللہ اس مشن میں بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہونے کی، اور کامیاب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عوام سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس مشن میں، اس کاز میں ہمارا ساتھ دیں۔ جناب، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے جو ہیں کینڈیڈیٹ کون کون سے ہیں۔ UC 91 میں ہمارے چیئرمین سید ساجد شاہ صاحب ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے سیاسی ورکر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی بہت سی قربانیاں ہیں اس علاقے کے لیے، اور وہ ایک مثلاً عام غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ایک سٹور بھی ہے، اور اسی طرح ہی ہمارے جو جنرل کونسلر ہے وارڈ نمبر 1 کے جناب علامہ افتخار ضیائی صاحب امام مسجد ہیں، اور پڑھے لکھے کارکن ہیں ہمارے، یعنی ہم نے چھوٹے کارکن ہیں، ہم نے پیسوں کو ترجیح نہیں دی، ہم نے جو ہے علم کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ہمارے مرکز نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر کون کتنا اچھا ورک کر رہا ہے اپنی پارٹی کے لیے، تو ہم نے، اور اسی طرح UC 92 کے ہمارے امیدوار ہیں صدیق صاحب ہیں، اور وائس چیئرمین ان کے ہیں سلمان صاحب ہیں، اور جو ہے جنرل کونسلر وارڈ نمبر 4-5 کے جو ہیں یہ راجہ محبوب صاحب ہیں۔ تو ہم نے جو ہے غریب طبقے کو جو ہے اٹھایا ہے نیچے سے، تاکہ جو لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ ایک غریب ہی جان سکتا ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھنے والے جو ہے وہ لوگوں کے جو خیالات ہیں، جو لوگوں کے مطالبات ہیں، اس چیز کو واقف نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ پبلک میں نکلتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کمپین کر رہے ہیں آپ مسلسل، اور اپنے امیدواران کی بھرپور طریقے سے مہم چلا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی میں نے آپ کو دیکھا، تو اسی لیے میں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی مدعو کیا، کیونکہ ایسے ورکر جو ہوتے ہیں جماعت کے لیے اتنی محنت کرنے والے بغیر کسی لالچ کے بہت کم ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نظریاتی ورکر ہیں TLP کے، اسی لیے میں نے آپ کو پروگرام میں مدعو کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے جب آپ دین اور سیاست دونوں چیزوں کو گٹھا لے کے نکلتے ہیں، اور لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے، لوگ آپ کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ذیشان بھائی، واقعی ہم سے یہ سوال لوگ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ایک ہی سادہ سا جواب دیتے ہیں علامہ اقبال کے ایک شعر سے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اور سیاست یہ ساتھ ساتھ ہے دونوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے وہ سب سیاست کرتے تھے۔ جناب، سیاست کا سب سے پہلے ہم مطلب جان لیتے ہیں کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔
ہم نے جب بھی آنکھ کھولی ہم نے یہ گندی سیاست ہی دیکھی ہے، یہ چوروں والے، یہ لٹیروں والے، یہ ڈاکوؤں والے، یہ حق مارنے والی سیاست دیکھی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو سیاست کا جو معنی ہے، سیاست کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے کو سنوار دینا، یعنی بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوار دینا، یہ سیاست ہے۔ تو ہم اسی کاز کے لیے نکلے ہیں کہ ہم نے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ہے۔ تو اس کا مطلب میں نے علامہ اقبال کے ایک شارٹ کٹ شعر سے بتا دیے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو یہ بات میری پسند آئی ہوگی۔ جی شاہزیب عباسی صاحب، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، مجھے بڑا پسند آئی یہ بات۔ اور مجھے یہ بتائیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنی پابندیاں ہیں ٹی ایل پی کے اوپر، میڈیا پہ بین آپ کا، اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ کھل کے اپنی کمپین جو ہے وہ جس طرح باقی سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں آپ لوگ شاید نہیں چلا پاتے، تو اس سب کے باوجود آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور اگر آپ ہو بھی جاتے ہیں، آپ کا پینل کامیاب ہو جاتا ہے، آپ کا چیئرمین آ جاتا ہے، آپ کا کوئی کونسلر آ جاتا ہے، کوئی یوتھ کا کوئی سیٹ آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے؟ اور باقی جو عوام ہے جو آپ کو ووٹ کرے گی، سپورٹ کر رہی ہے، ان کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا ویژن ہے ان کے لیے؟ باقی جماعتیں کا دیکھیں، ہم نے منشور دیکھا ہے، ہر گھر میں وہ ان کا منشور پڑا ہوا ہے، ہر جگہ پہ وہ منشور جو ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا منشور کیسے عوام کے سامنے لائیں گے؟ آپ نے کون سے ایسے پروجیکٹس کرنے ہیں جس سے ایک نوجوان کی اصلاح ہو، جس سے خواتین کے لیے کوئی اچھے مواقع سامنے آئیں؟ جناب آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود جو ہے آپ کا پینل کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جناب امیر محترم کہا کرتے تھے کہ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا جس بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کے مارا جا رہا تھا، وہ بلال ایک دن کعبے کی چھت پر چڑھ جائے گا۔ اسی لیے آپ یہ امید رکھیں کہ جس نعرے کو ہم گلی گلی نگر نگر لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر پرچے بھی کٹوا رہے ہیں، فورتھ شیڈول بھی لگا رہے ہیں اور شیل بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نعرہ ایک دن اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر گونجے گا، اور وہ نعرہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا ہوگا۔ اور بات رہے گی کہ ہمارا پینل اگر کامیاب ہو جائے، اللہ اس کو کامیابی دے، تو وہ کیا کرے گا نوجوانوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہم نے الحمدللہ اپنے نوجوانوں کے دل میں عشق محمد، عشق نبی زندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ اپنے نبی سے پیار کرنا اور اندھے واہ پیار کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی نبی کی حرمت کے لیے، اپنی نبی کی ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ دوسری چیز آپ نے بولا ہے کہ عورتوں کے لیے ہم کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہماری یو سی کے بارے میں ہم نے ایک پلان جو ہے ہم نے چیئرمین صاحب سے ڈسکس کیا ہے کہ ہم جو ہے جتنی بھی یتیم بچی ہیں ان کا جو ہے مثلاً شادی کا جو پروگرام ہے، جتنا بھی سسٹم ہے، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامیاب ہو نہ بھی ہو پھر بھی وہ اپنے پاس سے کریں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جتنی بھی بیوہ حضرات ہیں ان کے بارے میں جو پروگرام ہوگا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مزدور طبقے کا جو پروگرام ہے، کسان طبقے کا جو پروگرام ہے، مثلا نچلے جو مسائل ہیں، سب سے پہلے ہمارا کاس ہوگا دین اسلام، یعنی دین کے اسلام کو تخت پہ لانا۔ اس کے بعد جو ہے جب دین اسلام تخت پہ آئے گا، جب الحمدللہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نظام مصطفیٰ میں ہوتی رہیں گی۔ سب سے ہمارا مین چیز، سب سے ہمارا بڑا منشور یہ ہے کہ اس ملک سے سود کو ختم کرنا، سود کی لعنت کو ختم کرنا، کیونکہ جب تک سود ختم نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے ہماری جنگ جاری رہے گی اور ہمارا ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکا رہے ہیں، ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں میرا یہ پیغام ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹیا قسم کی یا بیہودہ قسم کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ بابا جی کہتے تھے کہ دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہم اپنی جو جانیں ہیں اپنے نبی پہ قربان کر چکے ہیں، ہم نے یہ گردنیں اپنے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اپنے نبی کی ناموس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی خام خیالی نہ رہے کہ ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے یا کیا کریں گے۔ ہم نے اس جان کا کرنا کیا ہے؟ ویسے بھی ایک دن جو ہے نوجوانوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے بھی ایک دن جو ہے آنکھیں بند ہو جانی ہے، زبان خاموش ہو جانی ہے، لوگوں نے کان لگانے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اتنی سی قبر میں لوگوں نے جا کے چھوڑ دینا ہے۔ وہاں پہ آنا حضور نہیں ہے، رسول اللہ نہیں آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اتنی وفا حضور کے ساتھ دنیا میں وہ ضرور کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پہرانے خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے، او میرا فقیر آیا۔ جب قبر میں فرشتے پوچھیں تو آقا خود بول دے، جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے، باقی ہم نے کسی سے نہ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے، بس ہمارا ایک ہی کاس ہے کہ یہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہے تو پاگل ہو جائے، عشق سے پاگل ہو جائے، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہزیب عباسی صاحب۔
تو آخری ایک میسج نوجوانوں کے لیے جو دوسری جماعتوں کے ورکرز ہیں، کیونکہ آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں، بہت ایکٹیو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی تحریک کو کامیاب کرے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جناب ذیشان بھائی، میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نوجوان جتنے بھی ہیں مختلف پارٹیوں سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، اور مختلف پارٹیوں میں مختلف پارٹیاں آ جاتی ہیں، جیسے نون لیگ ہے وہ ختم نبوت کی غدار ہے، تو ان پارٹیوں کے ساتھ رہ کر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کا جو ہے بول بالا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ ان کو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یاد رکھنا کہ وہاں پر کسی نون لیگ والے نے نہیں آنا، قبر میں آنا رسول اللہ نہیں ہے یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی خاطر رو پڑوں گا۔ یار مجھے یہ ایک چیز کا جواب نہیں ہے نوجوان سارے، کہ کرتوت میں اور آپ کریں اور وہاں پہ رو رسول اللہ نے جانے ہیں۔ تو آج رسول اللہ کے دین کو ایک پرچی کی ضرورت پڑی ہے، اور ہم جو ہیں اپنے چاچے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے تائے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ابو کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مہربانی کریں جو پرچی جو ہے اس بار حضور کے دین کو دیں، ناموس رسالت کو دیں، ختم نبوت کو دیں۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان بھائی۔